السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے رمضان المبارک کے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دوسروں کی خیر خواہی اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اور پھر دنیا اور آخرت کے اندر جو اس کے فوائد اور ثمرات ہیں اس کا مختصر بیان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں پیدا کیا، نہ برابر صلاحیت عطا فرمائی ہے اور نہ ہی لوگوں کو برابر مواقع ملتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو اس دنیا کے اندر ہر حال میں آزماتا ہے۔ ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ مسلسل آزمائش کے اندر ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کوئی مصیبت کے اندر جو مبتلا ہوا تو اس کی بڑی آزمائش ہے، وہ اس کی بھی آزمائش ہے، لیکن وہ شاید ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ اصلاً ہر آدمی آزمائش کے اندر ہے، چاہے بظاہر وہ کسی محرومی کی صورت میں آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہو یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کوئی فضل، عنایت اور مہربانی اس پر کی گئی ہو، تو دونوں آزمائش کے اندر ہے۔ وہ آزمائش ہمیں زیادہ نظر آ جاتی ہے اور اس آزمائش کی طرف ہماری توجہ کم ہے کہ جب کسی انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی انعامات کی بارش ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا رب مجھ پر راضی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، وہ بھی آزمائش کے اندر ہے جس کو دیا گیا، اور وہ بھی آزمائش کے اندر ہے جس کو محروم رکھا گیا۔ دونوں کے لیے اصول ایک ہی کار فرما ہے، اور وہ اصول ہے اللہ رب العزت کا اصول ابتلا، یعنی وہ انسانوں کو آزمائے گا اور پھر دیکھے گا کہ جس کو اقتدار، عہدہ، طاقت، لوگوں کے اندر احترام، وقار، عزت دی گئی، اور جس کو سوسائٹی کے اندر ایک مقام اور حیثیت دی گئی ہے، وہ اس حیثیت اور مقام اور ان انعامات اور اکرامات جو اللہ کی طرف سے اس پر کیے گئے ہیں، وہ انعام ملنے کے بعد اس کا رویہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور اس پر انسانوں کی باز پرس ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا، یہ سمجھنے لگا کہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ محض میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ اپروچ غلط ہے۔ اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے یا اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا بھی آزمائش کے اندر ہے کہ جس سے کوئی چیز چھین لی گئی، کوئی نعمت اس سے چھن گئی، رب کریم نے اس کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ صرف خوشحالی میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا جب اس پر کوئی دکھ، تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی یہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ یہ اگر ہمارے بات ذہن میں ہو تو اب اگلی بات سمجھنا ہمیں بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ جب رب کریم کی طرف سے انسان کو نعمتیں میسر ہوں
تو اب ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں تو ان صلاحیتوں کو کس طرح وہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال اور دولت عطا فرمایا ہے تو اس مال اور دولت کو وہ کس طرح شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میں تو محض وکیل ہوں، میں تو محض چوکیدار ہوں، اور یہ مال مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور میں اس صفت کا مظہر بننے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تقاضوں کو پورا کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی رازق ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کو بھی رازق بنا رہا ہے۔ حقیقی رازق تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نے یہ موقع ایک انسان کے لیے بھی پیدا کر دیا کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر کے، گویا کہ اللہ رب العزت کی واللہ خیر الرازقین کی صورت میں جو صفت ہے، اس صفت کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو مال اور جو دولت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس مال اور دولت کے بارے میں اسی رب کریم کا ارشاد ہے کہ کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے؟ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، کون ہے جو اس مال کو اب مجھے بطور قرض دے دے؟ یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ قرض کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حق رکھتا تھا اگر یہ فرماتا کہ جو میں نے انسانوں کو مال دیا ہے وہ میرے حوالے کر دیں، لیکن وہ فرما رہا ہے کرم کرتے ہوئے، رب کریم اپنا فضل اور کرم کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اب وہ مجھے قرض کی صورت میں دے۔ قرض کا لفظ عربی زبان میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بدلہ یا جزا واجب ہو، لازم ہو، جس کا بدلہ لازمی طور پر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوست احباب پر، سوسائٹی اور معاشرے کے نادار اور ضرورت مند لوگوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ مال خرچ کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کو لازمی طور پر بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ قرض ہے، اور قرض کا مطلب کیا ہے کہ جس کا بدل اور جس کی جزا جو ہے وہ لازم ہو اور واجب ہو، اور کون اپنے اوپر لازم کر رہے؟ اللہ تعالیٰ، کوئی دوسرا اس پر لازم نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ رب کریم نے یہ مال، یہ سب کچھ انسانوں کو عطا فرمایا، اور وہ ان سے لینے کا پورا حق رکھتا ہے، لیکن وہ خود ہی فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ جس نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کا مال دونوں جنت کے بدلے میں خرید کر لیا۔ اب جس آدمی کی جان وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، میری صلاحیتیں میری نہیں ہیں، مجھے جو عزت اور احترام ملا ہے یہ میرا نہیں ہے، میری کسی صلاحیت کا نتیجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، میری محنت اور میری دماغی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، میری چال بازیوں کا، میری حکمت عملی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ جب یہ آدمی یہ سمجھتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس مال کو بھی اور جان کو بھی اس طریقے کے مطابق صرف کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کو بتایا گیا، تو اس کو قرض قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اگر اس مال کو روکے رکھو گے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم اس مال کو روکے رکھو گے تو تم خود بخود اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لو گے۔ مال جیسے ہی آدمی خرچ کرتا ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پیچھے سے آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے
آپ کسی جگہ پر کوئی چیز، اگر پانی ہے، پانی نکل رہا ہے تو پیچھے سے آ رہا ہے، کنواں ہے نا، نلکا ہے، اگر آپ اس کو چلاتے چلے جائیں تو نیچے سے اور آتا چلا جائے گا، اور اگر آپ ہاتھ روک لیں تو پیچھے سے بھی ختم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ بالکل اسی انداز میں کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، بس آدمی کا ایمان اور یقین ہو۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر ضرورت پڑی، کوئی قحط کی صورتحال تھی، ان کا مال و اسباب سے لدا ہوا قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو تاجر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا جی ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمانے لگے کہ کتنا دیتے ہو؟ جو انہوں نے رقم بتائی، کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے اور بڑھا دی اور بڑھا دی، اور جب وہ اپنی آخری حد کو پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھے اس سے 10 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ مدینہ میں جتنا ہم نے اس کا ریٹ لگا دیا ہے، جو اس کی قیمت ہم نے بتا دی ہے، مدینہ میں بھلا کون ہوگا جو ہم سے زیادہ اس کے نرخ لگائے گا؟ کون ہے جو اس سے زیادہ؟ آپ کہہ رہے ہیں 10 گنا زیادہ۔ تو فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کا 10 گنا زیادہ تمہیں دوں گا، اور پھر وہ سارا مال اسباب اہل مدینہ میں ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس میں سے خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں صرف کرنا یہ لازم ہے، واجبات دین میں سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دوستی یاری نہیں ہے، جس کے اندر کوئی سفارش نہیں ہے، اور فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے، نافرمانی کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے توفیق ہونے کے باوجود، توفیق موجود ہے، پھر بھی خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کفر کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں، یہاں کافر سے مراد جو اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا ہے، جو نعمت اس کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، وہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے مال میں ان کی جان اور ان کی عزت و آبرو کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر یہ بات ایک اور انداز میں فرمائی گئی، فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 63، 10ویں آیت ہے سورہ منافقون کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آ لے، اور پھر وہ اس وقت یہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور اس وقت حسرت کے ساتھ یہ کہے کہ اے اللہ کچھ وقت مل جاتا کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور نیک اور صالح لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ اچھا، بڑی اہم بات ہے یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں کہ آخری لمحات میں بندے کو بات سمجھ آ جائے گی، اس وقت مواقع نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ ہم آخری مواقع پر، قیامت کے دن اٹھنے کے موقع پر اور قبر کے اندر ہر مواقع کے جو سوالات ہیں اور جو وہاں کے حالات ہیں، ان سب سے ہمیں اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا تاکہ ہم خبردار ہو جائیں، تیاری کر کے رکھیں، تو بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں 2-4 نمازیں کوئی 2-4 رکھتے اور پڑھ لیتا، مزید روزے رکھ لیتا، کوئی حج کر لیتا، عمرہ کر لیتا، ذکر اذکار اور تسبیحات کر لیتا، یہ نہیں کہے گا۔ بڑی اہم بات ہے، قرآن پاک کی اس آیت پر غور کیجئے۔ آخری لمحات میں انسان کو بات سمجھ کے آئے گی، سمجھ اس کو یہ آئے گی کہ یہ جتنی نیکیاں ہیں بے شک یہ بڑی نیکیاں ہیں، روزہ بھی بڑی نیکی ہے، نماز بھی بڑی نیکی ہے، حج اور عمرہ بھی بڑی نیکی ہے، اور زکوٰۃ اور دیگر جو نیکیاں ہیں وہ بھی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان سب نیکیوں سے بڑی نیکی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ان کی خیر خواہی ہے، ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تو ہر بیماری سے پاک ہے، دوسروں کو صحت عطا فرمانے والا ہے، تو بڑا بیمار کیوں کر ہوا کہ میں تیری مزاج پرسی کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے بھوک اور پیاس نے آ لیا اور تو نے میری بھوک اور پیاس کو مٹانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تو کس طرح بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، تو خود رازق ہے، دوسروں کو دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہوا تھا، اگر تو اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق، ان کی خدمت اور خیر خواہی یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ عبادتوں میں سے اللہ کو جو محبوب ترین عبادتیں ہیں وہ اپنی عبادات اور جو اس کے اپنے معاملے میں فرائض ہوں گے اس میں رب کریم خود، یہ حدیثوں اور قرآن کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرائض کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی مرضی فرمائے گا، اپنا اختیار استعمال کرے گا، اور چاہے گا تو انسانوں کو معاف کرے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور آپ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب جتنا مہربان ہے وہ اپنے فرائض کے معاملے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس میں ہمیں ضرور معاف فرمائے گا، ہمارے معاملے میں چشم پوشی فرمائے گا، لیکن جس چیز میں وہ معاف نہیں کرے گا، اپنے پاس اختیار ہی نہیں رکھے گا، وہ انسانوں کا معاملہ ہے، وہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے تو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہوتی ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی یعنی ویلفیئر جس کا ترہ امتیاز ہو، سوشل ورک جس کا ترہ امتیاز ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کو سب سے بڑی عبادت سمجھنے لگیں، تو یہ باتیں اگر کسی کو نیکی کے صحیح تصور کی سمجھ آ جائے تو یہ چیزیں اس کی پہلی ترجیح کے اندر آ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا محبوب میں اور آپ سب بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کا محبوب بننے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے، اور میں اس کو وہ ساری چیزیں، تو اس وقت جو گھبراہٹ آپ پر طاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو بظاہر ایک پریشانی آپ کو لاحق تھی، اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا اور ناکام نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول آپ پر ایمان لائیں، اور ساتھ فرمایا کیا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ناکام نہیں کرے گا۔ اور وجہ اس کی کیا بیان فرمائی؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کی سیرت ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان تو اب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول کا کردار کیا تھا، سیرت کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دوسروں کا قرض ادا فرماتے ہیں، دوسروں کی دستگیری کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جو مدد کے محتاج ہیں ان کی آپ دستگیری فرماتے ہیں۔ جو شخص ان اوصاف کا حامل ہو، جس شخص کا کردار یہ ہو، جو دوسروں کا اس قدر خیر خواہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ بندے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے چینج آتی ہے کہ آج کے حکمران کل جیل خانے کے اندر پڑے ہوتے ہیں، ایسے تبدیلی آتی ہے۔ لیکن جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ انسان کا رویہ، نیکی پر مشتمل اس کا وہ کردار کہ جو کبھی نہیں مرتا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو باقی رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو باقی رکھتا ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کی دنیا بھی کامیابی کے اندر اللہ اس کی عزت اور آبرو کو بڑھا دیتا ہے، اور آخرت تو اس کی ہوگی ہے۔ اور اگر اس نے نیکی کی ہے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کی ہے، بھلے سے وہ مومن نہ بھی ہو، تو اللہ رب العزت دنیاوی اجر و ثواب سے اس کو پھر بھی محروم نہیں کرتا۔ یہ کون تھا سر گنگا رام؟ یہ دیال سنگھ کون تھا؟ یہ اتنے بڑے خیرات خانے جو ان لوگوں نے قائم کیے تھے جو نان مسلم تھے، آج بھی ان کے نام ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے باقی ہے۔ آپ سر گنگا رام کا ذرا اس کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں، نیٹ سے پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گلاب دیوی ہو، سر گنگا رام ہو، دیال سنگھ ہو یا کوئی اور ہو، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ان کی اس نیکی کا ان کو یہ اجر دیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج ان کا نام احترام اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، اور یہی کردار اس کا ہو، تو دنیا بھی اس کی خیر کی ہوگی اور آخرت بھی اس کی خیر کی ہوگی۔ اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا واضح انداز میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور دوسروں کے کام آنے والے ہیں۔ جس شخص کا کردار یہ ہو، بھلے اللہ رب العزت اس کو بلا ناکام فرمائے گا، نامراد کرے گا، اس لیے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ بالکل گھبرائیے مت۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث اور بیان کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ زندہ انسان اولاد نرینہ سے نہیں رہتا، مال و دولت کی کثرت سے نہیں رہتا۔ ہمارا مقابلہ کن چیزوں میں ہے؟ انہی چیزوں میں ہے نا۔ عمارتیں بنا لو اونچی اونچی، عہدے اور اقتدار حاصل کر لو بلند سے بلند تر، اور دولت کے اظہار کے مختلف طریقے ہم اپناتے ہیں، لیکن جو چیز باقی رہے گی، جو ہمیشہ باقی رہے گی، وہ انسان کا وہ کردار ہے، خیر خواہی کا وہ انداز ہے جو اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اختیار کیا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تلقین فرمائی، صحابہ اکرام نے اسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، سماجی اور معاشرتی حیثیت کیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ کا منصب سنبھال لیا تو کسی یتیم بچی کی بکریوں کا دودھ دوتے تھے خلافت سے پہلے، اگلے دن بھی پہنچ گئے،
کہ ان کا وہ کام نپٹانے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خلیفہ ہو کر بھی آپ اب یہی کام کریں گے؟ تو فرمانے لگے کہ خلافت مجھے اس خیر خواہی سے نہیں روک سکتی، خلافت مجھے اس کام سے نہیں روک سکتی۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بڑی آرزو تھی کہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر اور برکت کے کاموں میں سبقت لے جاؤں، ان سے آگے نکل جاؤں، یہ میری بڑی خواہش تھی۔ لیکن 2 مواقع ایسے آئے کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں جو چاہے کر لوں، میں ابو بکر جیسا سوشل ورکر نہیں ہو سکتا، اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اسلام کے لیے میری خدمات اس درجے پر ہو ہی نہیں سکتی جتنا جذبہ جو ہے ابو بکر صدیق کا ہے۔ ایک موقع تو وہ کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور صحابہ ذوق در ذوق جو ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال اسباب پیش فرما رہے تھے، جو کسی کی حیثیت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت اتفاق ایسا تھا کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ تھے، وسائل زیادہ تھے۔ تو میں نے کہا کہ آج میں نکل جاؤں گا ان سے آگے، نیکی میں ہر موقع پر یہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا جو کل اثاثہ تھا اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو اچھا خاصا تھا، اور پھر ایک حصہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں اور وہ گھر کا کل اثاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر چیز ہی لے آئے ہوئے، ابو بکر کو گھر میں چیز چھوڑ کے بھی آئے ہو۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ لے آیا۔ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ان بابا جی سے آگے نکلنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اور دوسرا موقع وہ آیا کہ مدینہ کے باہر ایک بڑھیا رہتی تھی کہ جس کا بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی مدد کا جب سوچا اور اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اگرچہ اس کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں ہے، لیکن سارا گھر بڑے سلیقے کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے، جیسے کسی نے کہ ہر چیز صحیح جگہ پر رکھی ہوئی ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے اور بستر بھی لگا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ماں جی میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، پانی لا دیا کروں، جھاڑو دے دیا کروں، باقی آپ کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ میں کر دوں۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہتے مجھے بھی نہیں پتہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اشتیاق ہوا کہ دیکھوں یہ کون آدمی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک شخص آیا ہے اور وہ ساری خدمات انجام دے کے منہ اندھیرے جو ہے وہ مدینہ کی طرف نکل گیا۔ میں اس تک پہنچ نہ پایا، لیکن اگلے دن پھر میں جلدی آ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے اور وہ ساری خدمات جو مطلوب تھیں اس بڑھیا کو، اس مائی کو، وہ ساری اس نے کر دی، ہر چیز ٹھیک کر دی۔ اور پھر وہ اسی انداز میں نقاب کیے ہوئے مدینہ کی طرف، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، وقت کے خلیفہ۔ خدمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہے وہ اصل میں ان کا خادم ہے۔ یاد رکھیے عہدہ جو ہے یہ اعزاز نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ جس آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ عہدہ قبول کرنے سے بھاگتا ہے کہ میں نہیں، بھی کسی اور کو یہ آپ ذمہ داری دے دیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس عہدے کو جس کو لوگ اعزاز سمجھتے ہیں یہ عہدہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی باری ذمہ داری ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل اور طرز فکر بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ انسان دوسرے انسانوں کے کام آئے گا، جتنا زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، جتنا زیادہ ان کے لیے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ وہ ان کے لیے حاضر ہوگا، یہ اصل میں نیکی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور یہ نیکی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے۔ اور اکثر آپ مجھ سے درس میں بھی سنتے ہیں، دیگر مواقع پر بھی، کہ اگر آپ اوورآل دین کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس کو ہم کل نیکی سمجھتے ہیں نا 100%، اس کی حیثیت 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ 10% کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل معمولی ہے، وہ 10% بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر اذکار ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ دین کے 90% احکام اور مسائل کا تعلق وہ انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات پر ہے، اور جس آدمی نے اس 90% دین کے حصے کو نظر انداز کیا، آپ خود سوچیے اور غور کیجئے کہ وہ انسان دین پر کتنا چلنے والا ہے اور کتنا اس پر عمل کرنے والا ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کی خیر خواہی، یہ دین کا غالب حصہ یہی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا دین النصیحہ، دین جو ہے یہ نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کی خیر خواہی؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول لوگوں کی، عام لوگوں کی، اور ان کے جو اہل لوگ ہیں، جو ان میں سے جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی قیادت نصیب فرمائی ہے، ان کی خیر خواہی، عام لوگوں کی خیر خواہی، مخلوق خدا کی خیر خواہی، دین سارے کا سارا ہے یہ۔ اور اگر کوئی شخص، میں خاص آخری بات کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر کوئی شخص خیر خواہی کا یہ جذبہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے کر لوگوں کی خدمت میں جت جاتا ہے، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دوسرے کو روزہ کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے، اور اس کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ دوسرے کے کھانے کے ساتھ روزہ کھولنے والے کے ثواب کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں تو مجھے نہیں پتہ کس طرح ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں یہ پریکٹس ہے کہ وہ سارے لوگ اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں اور پھر اس سب کو ایک دسترخوان پر رکھ لیتے ہیں۔ اب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں، آپ کے لائے ہوئے کھانے کے ساتھ کوئی دوسرا، اور دوسرے کے لائے ہوئے کھانے کے ساتھ آپ افطار کر رہے ہیں۔ ایک آپ کو اپنے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور دوسرا آپ افطاری کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ یہ ذوق اور یہ شوق، اور جو رمضان المبارک کے اندر یہ خیر خواہی انسانوں کی کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ بس ایک آیت سنا کے میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس آدمی کی مثال کہ جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس سے 7 کونپلیں پھوٹتی ہیں، سٹے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر سٹے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، ایک دانے کا 700 دانہ تو بن گیا نا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اتنا نہیں، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، اس پر جتنا رب کریم چاہے گا اضافہ کر دے گا۔ تو کیا یہ اس چیز کا
موقع نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر عطا فرمایا کہ ہم حسب توفیق ضرورت مندوں کو اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تلاش کریں، اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کریں۔ میں ایک مسئلہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ بعض دوست پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو اگلا آدمی، جو لوگ جن پر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے وہ تو بھاگتے ہیں پیچھے کہ ہمیں زکوٰۃ دیجیے، اور جن پر لگ رہی ہوتی ہے وہ بیچارے وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، اور بس اوقات اگر یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ ہے تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ رویہ بھی ہم نے خود ہی پیدا کیا ہے، ہمارے نزدیک ہم نے اس طرح تبلیغ کی ہے لوگوں کی، لگتا یہ ہے کہ زکوٰۃ کو بڑے ذلیل قسم کا مال ہے۔ بھئی استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، حقدار کا حق ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کے مال کی تو میل ہو سکتی ہے جو دے رہا ہے، دوسرے کے لیے تو پاک مال ہے، جو خود پاک ہے تبھی دوسرے کو پاک کرے گا نا۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی کو زکوٰۃ بتائے بغیر بھی دے سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔